السلام علیکم ورحمۃ اللہ خان صاحب. آج پاکستان میں اس خبر کا بہت چرچا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں اقلیتوں کے متعلق حقوق کے متعلق بات کی ہے اور اس میں جماعت احمدیہ کا بھی کہیں کوئی ذکر کیا ہے. تو اس بارے میں جو تفصیلات آپ کے پاس ہیں ان سے کچھ ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح ٹی وی پر نیوز پیش کی جا رہی ہے اس سے سننے والے کو تاثر یہ ملتا ہے کہ پاکستان میں کمیشن قائم تھا کوئی جس کے اوپر انہوں نے ایم نیو کو بھی اب شامل کر دیا ہے. اور ایکچوئل بات جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا. دیکھیں جب چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سپریم کورٹ میں تھے یا چیف جسٹس تھے اس وقت انہوں نے ایک اقلیتی امور سے متعلق ایک پیٹیشن کے دوران کہا تھا کہ بھی اقلیتوں کے لیے حکومت کو ایک کمیشن بنانا چاہیے اور جو ان کے حقوق اور ان کی جو ڈیمانڈس وغیرہ ہیں اس کے اوپر وہ مستقل کام کرے, ایک ادارہ باقاعدہ اس لیول پہ بنایا جائے. وہ بعد میں اس وقت انہوں نے ڈاکٹر شعیب سڈل کو جو مشہور آئی جی رہا ہے پاکستان کا, وہ پہلے بھی کمیشنر اس نے سربراہی کیا, وہ ون مین کمیشن بنایا تھا سپریم کورٹ نے اور اس نے سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں ایک اقلیتی امور سے متعلق کمیشن تشکیل دینے کی سفارش کی تھی. وہ بعد میں وہ فیصلے کا حصہ بنا سپریم کورٹ کے. بعد میں وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہے تھے, چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے, پھر کسی نے توجہ نہیں دی. 4 جنوری 2019 کو یہ معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا اور اس وقت موجودہ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں جو ایم این اے ہیں ہندو کمیونٹی کے وہ اس کے سربراہ تھے. اس کے علاوہ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا, ایک دو اور وکلاء تھے کہ بھئی اس بارے میں کوئی غور ہمیں رپورٹ تیار کر کے دیں. تو وہ رپورٹ پوری جو ہے وہ جسٹس شعیب سڈل والی وہی انہوں نے منظور کر کے یہاں کی ہے. اس میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ پورا ایک ادارہ بنایا جائے جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل ہے اسی بنیاد پر ایک یہاں پہ مکمل ادارہ بنایا جائے جس کے کم از کم ممبر 13 ہوں اور زیادہ سے زیادہ 17 ہوں, اور اس کے اندر صدر ہو, نائب صدر ہو, سیکرٹری جنرل ہو, ایک پورا سیٹ اپ انہوں نے دیا ہے کہ 35 سال سے عمر سے کم عمر کا بندہ نہ ہو اس کا کوئی ممبر. اور اس میں انہوں نے ان کمیونٹیز کی نشاندہی کی ہے کہ بھئی یہ کمیونٹیز جو ہیں یہ اقلیتوں کے امور میں شامل ہیں. اس میں ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, احمدی ہیں, بدھ مت والے ہیں, کیلاش ہیں, یہ پورے نام انہوں نے دیے ہیں اور یہ احمدیوں کا نام پہلے سے شامل تھا. اب نامعلوم یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ اب یہ انہوں نے نام اٹھایا ہے کہ جی احمدیوں کو بھی شامل کر دیا گیا. انہیں شاید یہ خطرہ ہوگا کہ احمدی اس میں شامل نہیں ہوں گے, تو اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو دوبارہ اٹھایا ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہمارا الیکشن کا سسٹم ہے اس میں احمدیوں نے اس طریق پر اپنے ووٹ بنانے کے لیے تیار نہیں جس طرح کی حکومت چاہتی ہے, اور اسی لیے اقلیتوں کی جو احمدیوں کی سیٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی خالی ہے اور پنجاب میں بھی خالی ہے. اچھا جی خان صاحب, اگلا سوال آج کل کی تازہ حالات کے حوالے سے یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن بہت شور کر رہی ہے کہ جی ہم 18ویں ترمیم کو چھیڑنے نہیں دیں گے. تو ایک ہی سانس میں 2 سوال کروں گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم میں کیا چھیڑخانی ہونے جا رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ 18ویں ترمیم خود بذات خود کیا ہے. دیکھیں 18th امینڈمنٹ جو ہے یہ پاکستان آئین میں کی گئی تھی اور اس میں جو اختیارات ہیں وہ مرکز سے صوبوں کو منتقل کیے گئے تھے. تمام اختیارات نہیں لیکن بعض فیلڈز کے اندر اختیارات کے تقسیم جو تھی وہ اس طرح ہوئی کہ بھی صوبوں کو فیصلے کا اختیار دے دیا گیا. جیسے صحت کا محکمہ ہے, تمام ہاسپٹلس جو ہیں وہ صوبوں کے ماتحت چلے گئے تھے. اسی طرح تعلیم کے اندر یونیورسٹیاں صوبوں کے ماتحت چلی گئی تھیں, اور اسی طرح بعض جو مذہبی امور ہیں ان کے معاملے میں صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ خود فیصلے کریں. تو وہ اس کے خلاف آج کل شور اپوزیشن کی طرف سے پڑا ہوا ہے. حکومت نے جو اس کو مشکلات پیش آئی ہیں 2 سال کے دوران یا خصوصاً پچھلے چند دنوں کے اندر, اس کی وجہ سے اسد عمر صاحب نے ایک چھوٹا سا شوشہ چھوڑا تھا کہ بھی 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو دوبارہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آواز ہمیشہ سے پاک فوج کی بھی رہی ہے کہ بھی 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں, اس سے فائدہ وہ نہیں ہوا حاصل ہو سکا جو حاصل ہونا چاہیے تھا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ شفقت محمود صاحب جو اس وقت وزیر تعلیم ہے
ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے تمام سکولز کے اندر ایک ہی سلیبس پڑھایا جائے، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ سلیبس تیار کر لیا ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آیا ہے تو وہ صوبے کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ سندھ چاہتا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو فروغ دیں، خیبر پختونخوا والے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو زیادہ فروغ دیں۔ اس بیسک جو اسکول کا طالب، ابھی تک تو میٹرک تک کا انہوں نے بنایا ہے، ایف اے اور بی اے کا تو وہ بعد میں بنائیں گے، 2 سال اور لگیں گے اس میں، تو اس کی وجہ سے ایک اختلاف کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صحت کے معاملے میں جو کرونا وائرس آیا ہے، اس کے اندر جو حکومت نے فیصلے کیے تھے، مرکزی حکومت نے، وہ صوبائی حکومت سندھ نے اس سے زیادہ سخت قدم اٹھائے ہیں۔ مثلاً وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ جمعے ہوں، جو لوگ 5 کی جو پابندی تھی وہ اسی پر قائم ہے، جبکہ پنجاب کے اندر یا دوسرے صوبوں میں مرکزی حکومت نے اطلاع دی ہوئی ہے کہ آپ بے شک فاصلہ رکھ کے، یا جو 20 نکاتی انہوں نے ایوان صدر میں بیٹھ کے معاملہ طے کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن سندھ نہیں مان رہا۔ تو اسی طرح جو مذہبی اختیارات تھے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے کہ جو پنجاب ہے اس نے اس کو بڑا سیریس لے کے بعض اقدامات اٹھا دیے ہیں، جبکہ باقی 3 صوبوں نے نہیں اٹھائے۔ مثلاً انہوں نے ایک تو پنجاب مشاورتی بورڈ بنا دیا اور ایک قرآن بورڈ بنا دیا، اس میں انہوں نے اپنی مرضی کے مولوی ڈال دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو، فت مشاورتی بورڈ والوں کے بیان شروع ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن بورڈ ہے، اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف قرآن وہی شائع ہوگا جو قرآن بورڈ والے اپروو کریں گے۔ اب قرآن تو ہر کوئی، شاید کئی کمپنیاں تھیں پرانی جو قرآن کریم کو جو شائع کرتی تھیں، اب ہر ایک کوئی نہیں شائع کر سکتا، قرآن بورڈ ہی اس کو شائع کرے گا، اب وہی قرآن آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح جو مشاورتی بورڈ ہے اس نے بہت ساری کمیونٹیز کی کتابوں کے اوپر پابندی لگا دی، اور وہ کئی سو کی کتابیں ہیں، جس میں احمدیہ کمیونٹی کی تو ہر کتاب وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مذہبی کتاب شائع نہیں ہوگی احمدیہ کمیونٹی کی، ان کا اخبار بند ہو گیا۔ اس طرح شیعہ کمیونٹی کی لمبی ایک لسٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ شائع نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے 18ویں ترمیم سے یہ نقصان ہوا ہے کہ جو مذہبی طاقتیں ہیں یا مذہبی علماء ہیں، انہوں نے ایک اپنی مینوپلی قائم کر لی ہے، اور جبکہ سندھ نے کوئی مشاورتی بورڈ نہیں بنایا، کوئی قرآن بورڈ نہیں بنایا، نہ خیبر پختونخوا نے بنایا، نہ بلوچستان نے بنایا، صرف یہ مصیبت جو ہے پنجاب میں آئی ہوئی ہے، اور وہ ہر معاملے میں مداخلت کر کے اپنی آواز کو جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے علماء کے علاوہ کوئی یہاں پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے 18ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ حکومت چاہتی ہے کہ بھئی اس کے اندر دوبارہ اس کا نقطہ نظر، قانون ہے، قانون تو کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے، حالات کے مطابق قانون بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر اس کے اوپر دوبارہ ایک دفعہ غور کر لیا جائے اور نئی حالات کے مطابق اس میں ترمیم کر لی جائے۔ بہت شکریہ خان صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے بڑا اچھا، بڑے سادہ انداز میں جواب دیا۔ ہر شخص جو عام فہم عوامی شخص ہے اس کو اس بات کا آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ 18ویں ترمیم کیا چیز ہے۔ آج کا تازہ ایک اور ایشو جو چل تو 2-3 دنوں سے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی قرار پائے ہیں اطلاعات کے لیے، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جگہ پر۔ تو ایک تو اس بارے میں 2 سوالات ہیں کہ پھر ایک آرمی کا افسر، انتہائی اہم عہدہ، اور دوسرا یہ کہ عوام الناس میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید فوج کی کٹ پتلی حکومت چلا رہے ہیں۔ تو ان 2 باتوں کے متعلق اگر آپ مختصراً کچھ فرمانا چاہیں۔ دیکھیں جی، عمران خان نے اب تک تو ساری عمر اپوزیشن میں گزاری۔ اپوزیشن میں شور ڈالنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو اقتدار میں شامل ہو جائیں تو اس کو حکومت چلانا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں رہتا۔ یہی مشکل جو ہے عمران خان صاحب کو درپیش ہے کہ ان کے پاس تجربہ کار ٹیم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی ایسا تجربہ کار بندہ نہیں ہے جو پہلی حکومتوں میں رہا ہو سیاسی کارکن کے طور پر۔ ویسے تو فوج سے انہوں نے بعض بندے لیے ہیں جن کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ یہ تھا کہ یہ پہلے پیپلز پارٹی قومی میں رہی ہوئی ہیں، مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہی ہوئی ہیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے 1 سال کا تجربہ جو ہوا ہے وہ کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا،
وہ میڈیا کو اس طرح فیس نہیں کر سکتی جس طرح کے فیس کرنا چاہیے یا حکومت کی پالیسیوں کو بیان کرنا چاہیے. جنرل سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان تجربہ کار ہیں, ISPR کو ہیڈ رہے ہوئے ہیں, اور وہ ایک اب بڑا ادارہ بن چکا ہوا ہے جس کے اندر باقاعدہ یہ تو لیفٹنٹ جنرل تھے, جب میجر جنرل تھے جب یہ وہاں پہ تھے, وہاں سے پھر لیفٹنٹ جنرل پروموٹ ہوئے, اور وہ ان کو کافی تجربہ ہے. پھر یہ ہے کہ جب جہاں آرمی کا بندہ بات کرتا ہے نا, وہاں جو سوال کرنے والے ہیں وہ بھی ذرا ڈسپلن میں رہتے ہیں اور الٹی سیدھی بات نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ سلیم باجوہ صاحب کو وہ لے کے آئے ہیں. اور یہ تاثر کہ بھئی آرمی کے لوگوں کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلیم باجوہ صاحب جو ہیں یہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, سال بھی نہیں ہوا انہیں, اور قانوناً تو یہ نہیں بن سکتے کہ 2 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد سول سرونٹ جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے. اور یہ کیونکہ سیاسی عہدہ ہے اس لیے ہو سکتا ہے اس کے خلاف ایک پٹیشن داخل ہو جائے. لیکن تجربہ کار آدمی ہیں اور کام اچھا کر رہے ہیں. ابھی تک تو پریس نے بھی, سب نے, میڈیا نے بھی اور عوام نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ آرمی کے لوگ میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے, اور ان کے پاس, عمران صاحب کے پاس تجربہ کار لوگ نہیں ہیں, اس لیے وہ مختلف جگہوں پر ہیڈ جو ہیں وہ میجر جنرل لگا رہے ہیں یا لیفٹنٹ جنرل لگا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک پوری لسٹ شائع ہوئی تھی کہ کس کس عہدے کے اوپر کون کون فوجی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اب یہ عمران خان کی مجبوری ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں حرج کوئی نہیں, اس لیے کہ حکومتیں تو باہر رن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. خان صاحب, ضمناً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئین پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ آرمی کے سابقہ افسران کو اس قسم کے عہدوں پر بٹھا سکیں؟ دیکھیں جی, اگر تو وہ 2 سال سے عمر پوری کر چکے اپنے, تو اس کے بعد تو کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی لوگ لگتے رہے ہیں اور اب بھی لگ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بھئی حاضر سروس پہلے بھی مثالیں موجود ہیں. اب بھی PIA کے چیئرمین جو ہیں وہ حاضر سروس ہیں. جی, میں وہی عرض کرنے لگا تھا پہلے کہ بھی لگے رہے ہیں, وہ ڈیپوٹیشن پہ لے لیتے ہیں نا. اب دیکھیں نا, PIA کے جو چیئرمین ہیں ان کی کارکردگی نظر آ رہی ہے اس وقت. وہ بھی ایک مثال ہے کہ آرمی کے ڈسپلن لوگوں کے آنے کی وجہ سے ادارہ ہمیشہ ترقی ہی کرتے رہے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں تو بہت زیادہ ڈیپوٹیشن کے اوپر لوگ آرمی سے لیے گئے تھے اور سول محکمے میں لگائے گئے تھے. تو اس میں حرج کوئی نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ملک ترقی کی طرف لے کے جائے. اگر سیاستدانوں میں نہیں ہے اتنی قابلیت تو پھر پاکستانی شہری کوئی بھی ہو اس کو لینے میں کوئی حرج. ملک چلانا ہے, ملک چلانا, ترقی کی راہ پہ چلنا ہے. بہت شکریہ خان صاحب. ہم اب پروگرام کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں اور وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہوگا. جاتے جاتے ایک سوال میر شکیل الرحمان صاحب کے متعلق. گرفتاری ہے, کیس ہے, سیاسی ہے, کیا ہے, کچھ تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈال دیں. کیس تو سیاسی ہے, اور اس لیے کہ جو کیس بنایا گیا ہے وہ ہے جب زمانے میں نواز شریف صاحب وزیر خزانہ ہوتے تھے. اب یہ تو بڑی 20 سال پرانی بات ہے. اس زمانے میں انہوں نے کوئی کالونی الاٹ کرا لی تھی اپنے نام, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پلاٹ بنا کے بیچ دیے. اب پاکستانی کلچر میں تو یہ معمولی سی بات ہے جو حرکت انہوں نے کی, لیکن یہ ہے کہ ان کو پکڑ لیا گیا اور 12 کو اوروں کو بھی پکڑا گیا ہے. یہ نہیں کہ اسے حکومت نے کئیوں کا ہے, لیکن اب ثابت کرنے میں بڑا لمبا ٹائم لگے گا. لیکن یہ دوسری بات یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب نے باقاعدہ اخباری صنعت قائم کر لی ہوئی ہے. وہ کوئی بھی اخبار اب دیکھ لیں, ان کے پاس اس قدر جائیدادیں اور اس قدر پراپرٹیز وغیرہ نہیں ہے. یہ اس کو صنعت کے طور پہ لے کے چلے ہیں, اور انہوں نے ان کے خلاف ہر دور میں یہ آواز اٹھتی رہی ہے کہ یہ اجرتیں پوری نہیں دیتے, یا یہ ہے کہ تنخواہیں کئی مہینے لیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ دوسرے اخبار والے بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے ہر حکومت سے فائدہ اٹھایا ہے اور ان سے پلاٹ وغیرہ بھی لیے ہیں اور اشتہارات کے اربوں روپے کے اشتہارات لیے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں بیلنس کریں دوسرے اخباروں کے مقابلے پہ, تو ان کو بہت زیادہ اشتہارات ملتے رہے ہیں. تو یہ چیز اب کیونکہ اپنے عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف چل رہے ہیں, تو انہوں نے اس لحاظ سے ان کو بھی پکڑ لیا. یعنی کہ انہوں نے جتنا بھی بزنس کیا ہے وہ انہوں نے قانونی طور پر صحیح صاف بزنس نہیں تھا. اگر اشتہارات وغیرہ بھی لیے تو پیسے وغیرہ دے کر یا اپنے ناجائز اثر و رسوخ کے تحت لیے.
یہ جتنے بھی اخباری صنعت والے ہیں نا، ان ساروں کا سچ یہی حال ہے. آج یہ پکڑے گئے ہیں، کل کوئی اور پکڑا جائے گا. عامر محمود صاحب دنیا اخبار بھی چلا رہے ہیں، دنیا ٹی وی بھی چلا رہے ہیں، اور وہ 10 سال پہلے کیا تھے؟ لاہور کے میئر بننے کے بعد ان پہ فضلوں کی بارش شروع ہو گئی، اور آج وہ پاکستان کے صنعت کار بھی ہیں اور اسکول بھی، پوری یونیورسٹی چلا رہے ہیں. اتنی بڑی یونیورسٹی انہوں نے لاہور میں بنائی ہوئی ہے. اچھا. اور ہاں، اور اس کی فیسیں دیکھیں، ہزاروں روپے میں لیتے ہیں. کسی دن ان کی باری بھی آ جائے گی. یہاں تو سب اس تمام میں سب نہیں ہیں. بہت بہتر.